حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذْبَةُ صَوْتِهِ، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے۔ وَالشِّرَاقُ نَالِهِ، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا۔ يُخْبِرَ فَقِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آج موبائل اور جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جبکہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، صحابہ نے پھر بھی یقین کیا کہ ہوگا، حضور نے کہا ہے اور آگے بیان کیا، اور آج تو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بالکل جو حضور نے بتایا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے فرامین امت تک پہنچائے، کثرت کے ساتھ حضور کی صحبت کا دور پایا اور اصحاب صفہ میں سے تھے، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی قربت میں گزارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، اس میں تصرف کیا جانے لگے، سرکاری خزانے میں لوگ جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے، ایک زمانہ آئے گا، اور وہ دیکھ لو بالکل ہمارے سامنے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جس طرح غنیمت بندہ استعمال کرتا ہے وہ امانت کو اس طرح غنیمت سمجھے گا اور اس کو جو ہے وہ غصب کر جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ اتنی دولتیں ہیں لوگوں کے پاس، اتنی جائیدادیں لوگ، ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتے۔ پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں۔ جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے، اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔ تو قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس جانا جائے گا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے۔ اس کے 2-3 مفاہیم ہیں۔ ایک تو مفہوم ہے کہ علم دین حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا کچھ بننے کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کریں۔ نام خدمت انسانی ہی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے اپنے وطن کی خدمت کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، لیکن بعد میں جب مسندوں پہ بیٹھتے ہیں اور جو حال کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسیحا پھر کس روپ کے اندر آتا ہے اور کس طرح قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ علم تعلیم حاصل اچھا انسان بننے کے لیے نہیں، پاک کردار شخص بننے کے لیے نہیں، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ اور دوسری بات کہ جو دین کا علم بھی حاصل کریں گے وہ بھی غرض و غائد جو ہے وہ اپنی چھوڑ دیں گے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی نشانی جو حضور نے بیان کی، یہ بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا۔ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات کو ترجیح دے گا اور ماں کی بات جو ہے اس کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے۔ لیکن جب بیوی اور ماں دونوں کا حکم مقابلے میں آ جائے تو اس وقت وہ بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا۔ دوستوں کو قربت دی جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، گپ شپ بھی ہوگی۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ 100 بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ،
مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوں گی لڑائیوں کی، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا صرف اس معاملے میں کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ لائٹ بند کر دو، اور دوسرے نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تم نے مجھے دیکھا نہیں، اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا۔ تو اس طرح مسجدوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہو، خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا گنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے، اس کو ہی جو ہے وہ سرپرستی جائے گی۔ شرافت نام کی چیز ہی باقی نہیں رہے گی۔ شرافت کے بل بوتے پہ آگے نہ کوئی سیاست میں آ سکے گا، نہ کوئی خاندان میں آگے آ سکے گا، بلکہ اب تو حال ہی ہوا کہ اب ہماری محافل اور آراس کے اندر بھی جو مہمان خصوصی رکھے جاتے ہیں وہ بھی اس اعتبار سے نہیں رکھے جاتے کہ متقی شخص تلاش کرو جس کو مسند صدارت پہ اٹھایا جائے، جس کو مہمان خصوصی رکھا جائے۔ اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا اثر معاشرے کے اندر زیادہ ہے، چاہے وہ اثر رسوخ اس نے منشیات فروخت کر کے ہی حاصل کیا ہو، کس کی دولت زیادہ ہے، چاہے اس نے وہ دولت لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کی ہو، وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے محفل نعت میں، چونکہ وہ پیسے زیادہ پھینک سکتا ہے، اور ایک غریب آدمی جو کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی عادی ہے، اس کو جوتیوں پہ جگہ ملتی ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور اس کے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے نشانی فرمائی، اور جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہو۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہو، یعنی قوم کا جو سب سے کمینہ شخص ہوگا وہ سب سے اونچی والی مسند پہ بیٹھا ہو۔ اور آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا، جن کو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار، سیاسی تنظیمیں ہوں یا دیگر تنظیمات ہوں، الا ماشاء اللہ اکثر حال یہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، جہاں کہیں بھی شرافت، نجابت اور اچھے لوگوں کو برتری ہے، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوگا سارے کا سارا نظام جب قیامت آئے گی، تو یہی ہوگا کہ جتنا برا شخص ہوگا، جتنا کرپٹ شخص ہوگا، جتنا ظالم شخص ہوگا، جتنا ڈاکو لٹیرا اور انتہائی کمینہ صرف شخص ہوگا، وہی جو ہے وہ قوموں کا سردار ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ فلاں بندے سے اگر تعلقات قائم نہ رکھے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ آج 10 نمبر کا گنڈا بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور اس میں ان کو بلایا جاتا ہے دعوت افطار پر جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے ہوئے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہیں، یہ ایک تماشا ہے جو لگایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک مزاج ہوگا قرب قیامت میں جس کا بیان حضور علیہ السلام نے کیا، جبکہ ہم ہر روز یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وَنَقْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، دعائے قنوت میں کہتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ روز عہد کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو مسجد کے اندر ہی توڑ دیتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہے وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ اب تو حد ہو گئی کہ مذہب کے نام سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شام کلندر کے نام سے جو پورے ملک کے اندر ایک جو ہے تقریب شروع ہوئی ہے، اس میں جو ہے ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اشتہاروں کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ گانے والی آئے گی اور وہ جو ہے وہ اپنا کلام پیش کرے گی، اور یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، اور حد یہ ہو گئی کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کی گو مربوط کوششیں بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جس کو ہر صاحب شخص برا سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی کی۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی، رنڈیاں ناچیں گی، گانے گائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے، کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ آرٹیکل چھپے اخبارات میں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ڈاکو تھا، سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے۔ صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ
दुर्रे और गोहरे शाबाज हमें नसीब हुआ, उन वालिदैन को मिंबरों पे बैठ के क्या जहन्नमी नहीं कहा जा रहा? तो ये वो जमाना, क्या इमाम हुसैन को बाकी नहीं कहा जा रहा? पहले लोग अंदर दाखिल होकर करते थे और किताबचे छापते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मिंबरों पे भी आ गए और ये बात कही जाने लगी है। इस पर बाकायदा इज्तिमाअत मुनक्किद होते हैं, उस पर कहा जाता है। एक टीवी चैनल के ऊपर यजीद को जो है वो रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा गया, क्या कुछ नहीं हुआ? ये सब कुछ आपके सामने है, ये हुजूर ने बयान फरमाया, ये होना था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो वक्त आएगा कि जो आखिर वाले होंगे वो समझेंगे कि हम जो है वो दीनदार हैं, हमें दीन का ठेका, और पिछलों पर लानत भेजेंगे, उन्हें क्या पता था दीन का। आज पिछलों के अकायद पर हमले हो रहे हैं और उन्हें मुशरिक कहा जा रहा है। मैंने एक दिन कहा था, ये बड़े जोर से कहा जाता है जो या रसूलल्लाह कहे वो मुशरिक हो जाता है। मैंने कहा देखो इस फतवे का असर कहां तक जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबी आका करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर भी, और फिर देखिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जो जंग लड़ी गई, उस जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ने लिखा कि काफिर भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, फर्क नहीं मालूम होता अपना कौन सा है और बेगाना कौन सा है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने लिखा कि जब वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं तुम उसके जवाब के अंदर या मोहम्मद आहो का नारा लगाओ। वकाना शियारुल मुस्लिमीना यौमा इज़िन या मोहम्मद आहो, उस दिन मुसलमानों का शियार ये था, जो या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहता था वही मोमिन माना जाता था, बाकी को तहे तेग कर दिया जाता। तो अगर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है तो फिर सारे सहाबी वो 10,000 सहाबा जो जंग यमामा में शामिल थे उनके बारे में फिर क्या कहोगे? फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्या कहोगे जो करबला के मैदान में मदीने की तरफ मुंह करके कह रहे हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन। फिर हजरत ज़ैनब के बारे में क्या कहोगे? या मोहम्मद आहो, या मोहम्मद आहो, हाजा हुसैनुन मुज़म्मिलुन बिद्दमा हो, जो करबला में खड़ा होकर कह रही हैं ऐ मेरे नाना हुजूर, ऐ मोहम्मद अरबी, आपके हुसैन को देखो खून में नहा गया हुआ है। तो फिर क्या ये फतवा तुम्हारा कहां तक पहुंचेगा? ना सहाबा बचेंगे, ना अहले बैत बचेंगे, और ना औलिया उम्मत बचेंगे जिन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। तो ये क़यामत की निशानियां हैं कि अगले जो हैं वो पिछलों पर लान पे भेजेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, सहाबा को गालियां, अहले बैत को गालियां, नवासब में क्या कुछ नहीं किया है। और आज भी जो दुनिया के ऊपर नासबी हैं वो अहले बैत के बारे में क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं करते, हुजूर के वालिदैन के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता। तो ये सब कुछ होने वाला है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया, कुछ हो रहा है और कुछ तुम देखोगे अपनी आंखों के सामने। फिर इरशाद फरमाया फर्तकिबू इंदा ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व मस्खन व कज़फन व आयातिन तुताबिउ का निज़ामिन कुतिया सिल्कुहु फतुताबिउ। फरमाया कि फिर जब ये हालात होंगे और ये पूरी तरह हालात मुआशरे में पैदा हो जाएंगे तो फिर सुर्ख आंधियां आएंगी, फिर इंतजार करना सुर्ख आंधियों का, व ज़लज़लतन और ज़लज़ले का इंतजार करना, व खस्फन व मस्खन व कज़फन और धंसने का इंतजार करना, ऊपर से पत्थरों के नाज़िल होने का, शक्लों के बिगड़ने का इंतजार करना। और आगे फरमाया व आयातिन, और ऐसी निशानी आएंगी एक दूसरे के पीछे आएंगी, जिस तरह तस्बीह का धागा टूट जाए तो पैदल पैर उसके दाने गिरते हैं। तो ये सारे अज़ाब जिनका जिक्र हुजूर ने किया, मैं मुसलसल ऊपर नीचे ये तुम्हारे तक पहुंचेंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत लेते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान फतकून अस्सनतु कश्शहर वश्शहरु कल-जुमुअह वतकून अल-जुमुअतु कल-यौम वयकून अल-यौमु कस्साअह वतकून अस्साअतु कद्दरमत बिन-नार। फरमाया जब क़यामत आएगी उतनी देर तक कायम नहीं हो सकती जब तक ज़माने मुख्तसर नहीं हो जाएंगे, ज़माने सिमट नहीं जाएंगे, हत्ता कि साल महीने जितना हो जाएगा, और महीना एक जुमातुल मुबारक जितना हो जाएगा, और एक जुमा एक दिन जितना हो जाएगा, और एक दिन एक घड़ी जैसा हो जाएगा, और एक घड़ी ऐसे होगी जिस तरह आग का शोला जलाया और वो बुझ गया। और आज आप देख नहीं रहे कि दिन कितनी जल्दी गुजरता। किसी ज़माने में हम गर्मियों की छुट्टियां काटते थे तो गुजरती नहीं होती थी गर्मियों की छुट्टियां, लेकिन आज आप देखें दोपहर नहीं गुजरती होती थी। रमजानुल मुबारक गर्मियों के रोजे जब हमारे बचपन में आए थे तो दोपहर नहीं गुजरती होती थी, लेकिन आज वही गर्मियां हैं, लेकिन इधर से सूरज तुलू होता है, इधर से गुरूब होता है। वक्त सिमट गए, जमाने सिमट गए, और ये कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। खराबी इतनी ज्यादा होगी, हुजूर ने इरशाद फरमाया हजरत अबू हुरैरा से, आदमी गुजरेगा और एक पुरानी सी कब्र देखेगा और कहेगा वयकूलु या लैतनी कुन्तु मकाना साहिबे हाज़ल कब्र व लैसा बिही दीन इल्ला अल बला। फरमाया इंसान कब्र के करीब से गुजरेगा तो गुजरते हुए वो ठंडी आह भर के कहेगा काश के इस कब्र का मकीन मैं होता, और फरमाया दीन सवाए आजमाइश के और कुछ नहीं रह जाएगा। ये कुर्बे क़यामत की वो निशानियां हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान की। एक और निशानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि कुर्बे क़यामत के अंदर दीन का काम भी दिरहम व दीनार से होगा। इसके दो मफाहीम हैं। एक मफहूम तो ये है कि दीन का काम करने वाले भी पैसे टगे के बगैर जो है वो एक कदम नहीं चलेंगे। क्या आज 2-2, 3-3 लाख रुपए नात पढ़ने के नात खां वसूल हमसे नहीं कर रहे? और आज जो है वो क्या दीन पौड़ियों के इवज बेचा नहीं जा रहा?
آج گھر نکلنے سے قبل طے نہیں کیا جاتا کتنے اب دو گے، کتنے واپسی پہ دو گے اور کتنے اوپر نچھاور کرو گے. دین کیا کوڑیوں کے عوض اور پیسے کے عوض بیچا نہیں جا رہا. ایک اس کا مفہوم یہ ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، قرب قیامت میں اگر کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے گا تو درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکے. یعنی اس کو ضرورت ہوگی کہ میرے پاس مال ہو، حالات ہوں اور میں دین کا کام کروں. اگر اس کے پاس حالات نہیں ہوں گے تو دین کا کام اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح کسی زمانے میں علماء برگد کی چھاؤں میں بیٹھ کے، اور لوگ ان کے پاس بھی آتے، کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھا سکتے تھے لوگ بیٹھ کے. امام محمد بن حسن الشیبانی جب پڑھانے بیٹھے تو آپ کی مجلس میں جو لوگ آ کے سیکھتے تھے وہ تعداد ان کی تو بہت ساری تھی، لیکن جو باقاعدہ آپ کی باتوں کو لکھتے تھے وہ 4000 لوگ تھے. 4000 کلمے اور دعواتیں حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کی مجلس کے اندر پڑھی ہوا کرتی تھی. اور باقی جو لوگ تھے، حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ جب تشریف لائے، ملا علی قاری نے نزہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک ایک مجلس کے اندر 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا. آج تھوڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. یہاں ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ دین سیکھیں، وہ جائیں ایسی مجالس کے اندر، لیکن لوگ سمٹ جائیں گے، نہیں جائیں گے. وسائل کی ضرورت ہوگی. وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ علم کا چراغ روشن کرتے تھے. جب لارڈ میکالے نے نصاب تعلیم مرتب کیا اور درس نظامی کو اور جو ہے عصری علوم کو الگ کر دیا، تو یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برگد کے درخت کے نیچے، پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے علم کے چراغ کو روشن رکھا. لیکن آج اگر تم ایسا کرنا چاہو گے تو کیا ممکن ہوگا کہ اس چراغ کو تم روشن رکھ لو؟ آج وسائل کی بہر صورت ضرورت ہے. اور آج سے صدیوں قبل علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا یا دیگر امور خیر میں خرچ کرنا بڑا نیکی کا کام ہے. لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام اس دور کے اندر آج سے قبل علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ دین کے طالب علموں پہ خرچ کرنا.